دفاعی محاذ پر ایک اور کامیابی، پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ میزائل جدید نیویگیشن سسٹم اور بہترین خصوصیات سے لیس۔ ISPR کے مطابق ابدالی میزائل زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ لانچ کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی ٹیم کو مبارکباد۔ بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نیزرلوف سے گفتگو، کہا کہ ترکیہ تحقیقات میں شامل ہونا چاہتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ بھارتی شرنگیزی دہشت گردی کے خلاف مہم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم کا صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ سے رابطہ، کہا پاکستان اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ سوئس وزیر خارجہ کا خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی اور موضوع میکنزم فراہم کرنے کی بھی پیشکش کر دی۔ اسحاق ڈار کا یونانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، ملکی مفادات اور سالمیت کے بھرپور تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان آیا کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، پاکستان تحقیقات کی پیشکش نہ کرتا تو دنیا سے جارحانہ بیانات آ سکتے تھے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا، JD وینس نے جو کہا وہ خیال امریکی وزارت خارجہ کے بیانات میں نظر نہیں آتا۔ دنیا کے اہم ممالک کوشش میں ہیں پاکستان بھارت تنازع نہ بڑھے، خطرہ کم نہیں ہوا، تاحال موجود ہے۔ یورپی یونین کا پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ یورپین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس نے کہا کہ فریقوں پر زور دیتی ہوں وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ بھارتی فوج کا زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ، جعلی مقابلوں کے بعد بھارتی میڈیا کو تصاویر جاری کی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف جارحیت کی ایک اور کہانی بنائی جا رہی ہے۔ کچھ افراد سے پاکستان مخالف بیانات بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے جنگی جنون اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے خلاف قوم متحد اور یک زبان۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے۔ واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ فضا نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، شرکا کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ ہمارے دیش میں آ کر کوئی بم گرے پتہ نہیں چلے گا، کہتے جی پاکستان میں ہم نے سرجیکل سٹرائک کیے تھے، کوئی کچھ نہیں ہوا، کہیں نہیں دکھے سرجیکل سٹرائک، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ پاکستان کی جانب سے پہلگام ڈرامہ بے نقاب کرنے پر بھارتی سیاسی جماعتیں حواس باختہ، BJP اور کانگریس ارکان گتھم گتھا۔ کانگریس ارکان نے مودی سرکار سے پہلگام کے ساتھ بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائک کا ثبوت بھی طلب کر لیا۔ کانگریس کے سابق وزیر سیف الدین سوز نے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا، کہا کہ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور جموں کشمیر مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔
بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بندش کا 10واں روز۔ گزشتہ 9 روز کے دوران 1000 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر۔ بھارتی ایئر لائنز کو 200 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان۔ ایئر انڈیا، اکاسا ایئر، اسپائس جیٹ، انڈیگو ایئر اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازیں منسوخ۔ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ جو اپنا گھر، اپنی چھت جو منصوبہ ہے۔ آج ہم نے جو اسکیم لانچ کی ہے، اس میں ہم نے پہلے مرحلے میں 2000 پلاٹس آئیڈینٹیفائی کیے جن کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکیم کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ کہا کہ پچھلی حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پنجاب کے نادار اور مستحق افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ساجد میر کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر اظہار افسوس، خدمات پر خراج عقیدت پیش۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بارش کی پیش گوئی۔ 5 مئی سے شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ پاک بھارت کشیدگی۔ سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ کی میزبانی پاکستان سے ازبکستان کو دے دی گئی۔ فیصلہ نیپال میں سینٹرل ایشین والی بال فیڈریشن کے اجلاس میں ہوا۔ فیڈریشن نے ایونٹ منتقلی کی تصدیق کر دی۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 23ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل۔ کوئٹہ کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ اسلام آباد کے کائل مائرز 22، کولن مینرو 9 رنز بنا کر آؤٹ۔